وبمحمد النبي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے تجھ کو ان لوگوں کے لیے نرم کر دیا، اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ کبھی آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف رب العالمین کی عالی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام انبیاء کے سردار، اولین و آخرین کے امام سیدنا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ تحیۃ والسلام کی مبارک ذات پر۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا عام فہم ترجمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کیا ہے۔ جس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کمالات و صفات کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق انسان کی عادات سے ہوتا ہے، جس کا تعلق انسان کے کردار سے ہوتا ہے، اور یہ کہا کہ ہم نے تیرا دل نرم کر دیا، اور ہمیشہ نرم مزاج آدمی اس کے ہی حلقے آباد ہوتے ہیں، اسی کی مجلسیں پروقار اور پر رونق ہوتی ہیں۔ کبھی سخت دل آدمی سے لوگ ملنے کی خواہش نہیں کرتے، اور کبھی بد زبان آدمی کے پاس لوگ جانا پسند نہیں کرتے، کبھی بد اخلاق آدمی سے لوگ
تعلق قائم کرنا پسند نہیں کرتے۔ رویوں کے برے آدمی سے کوئی آدمی رشتہ داری کرنا پسند نہیں کرتا۔ بلکہ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ ایک روز ایک شخص حضور کی مجلس میں آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس کو دیکھا اور اس کے متعلق وہ سن چکی تھی کہ یہ بڑا شریر آدمی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی عزت دی اور اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو تو لوگ بڑا شریر کہتے ہیں اور آپ نے تو اس کو بڑی عزت دی اور بڑا احترام کا مقام دیا۔ آپ نے فرمایا، شاہ، بدترین شخص وہ ہوتا ہے کہ لوگ جس کے شر کی وجہ سے اسے ملنا پسند نہ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ شریر ہے اور لوگ اسے ملنا پسند نہیں کرتے اور اگر میں بھی اسی طرح کا اس سے سلوک کرتا تو وہ میرے پاس کیسے آتا؟ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو لوگ کھنچے آتے تھے، دوڑتے آتے تھے، تو وہ کبھی آ کر جایا نہیں کرتے تھے۔ یہ بڑی معروف بات آپ نے سنی ہے کہ عدی بن حاتم طائی، یہ حاتم طائی کا بیٹا تھا جس کی سخاوت و ضرب المثل تھی۔ اس کے قبیلہ طے پر صحابہ نے چڑھائی کی تو حاتم کا بیٹا عدی بھاگ گیا اور حاتم کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دھیان کرنا کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عرب میں بھی اور آج بھی سخی آدمی کا مقام موجود ہوتا ہے، اس کے اندر اور صفات نہ بھی ہوں، اس کی سخاوت کا ہر معاشرے میں احترام ہوتا ہے، چاہے وہ سکھ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو یا کافر۔ اور اس نے بڑے مان کے ساتھ یہ بات کہی کہ میں حاتم کی بیٹی ہوں، میرے ساتھ دھیان سے سلوک کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم کی بیٹی کو بغیر کچھ لیے دیے واپس کر دیا کہ یہ حاتم کی بیٹی ہے۔ اور جب یہ بیٹی اپنے قبیلے میں گئی تو اس نے اپنے بھائی جو مفرور تھا عدی، اسے پیغام بھیجا کہ جس شخص کے خوف سے تم بھاگ کر گئے ہو، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ ایسے بڑے ظرف کا آدمی ہے کہ وہ جانے والے کو کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ پیغام اپنی بہن کا سن کے عدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آگے پھر بہت ساری باتیں ہیں جو اس نے مذاکرات حضور کے ساتھ کی اور پھر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا نرم مزاج عطا کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے اندر درگزر کرنا، معاف کرنا، اس قدر اللہ نے یہ خوبی رکھ دی تھی کہ آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا تھا، باوجود اس کے کہ آپ انتقام لینے پر قدرت رکھتے تھے۔ اور مثالیں ایک نہیں، ایک سے بڑھ کر ہیں، مگر بہترین مثال فتح مکہ کی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لشکر کے جلو میں مکہ پہنچے
اور آپ نے حضرت عباس سے کہا اے چچا ابو سفیان کو ایک پہاڑی پہ چڑھا دو تاکہ یہ لشکر اسلام کا اپنی آنکھوں سے جلال دیکھ لے. اور جب آپ مہاجر انصار کے دستے کے بیچ میں آپ کی اونٹنی قصوہ جو بیچ میں تھی اور دائیں بائیں گھوڑے تھے اور صحابہ کی تلواروں کی جھنکاریں تھیں، اتنا روب، اتنا دبدبا، اتنی طاقت کہ ابو سفیان کو کہنا پڑا اے عباس اب تیرے بھتیجے کی ٹکر کا کوئی عرب میں باقی نہیں رہا. اور جب آپ باب کعبہ پہ کھڑے ہو کر آپ نے مخاطب کیا قریش مکہ کو، ان میں وہ بھی تھے جو بلال کو مارا کرتے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، ان میں وہ بھی تھے کہ جن کی سختیوں سے تنگ آ کر لوگ حبشہ چلے گئے تھے، اور ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی آل اولاد، دوست و احباب پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے تھے. آپ چاہتے تو ایک ایک کی گردن کاٹ کے کعبے کے ساتھ لٹکا دیتے، آپ انہیں قیدی بنا لیتے، انہیں جلا وطن کر دیتے اور ہمیشہ کی ذلت ان کا مقدر بنا دیتی. آپ نے پوچھا ہے قریش بتاؤ بھائی اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ ہر چیز قابو میں ہے، ہر چیز گرفت میں ہے، اور 10,000 کا لشکر مسلح ارد گرد مکے کو گھیرے ہوئے ہے، کسی کی جرت نہیں کہ وہ ایک آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے. آپ نے فرمایا ہاں بھی بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ کہنے لگے انت کریم وابن اخ کریم، تو ایک کریم آدمی ہے اور کریم آدمی کا بیٹا ہے، تو کریم کرم کرنے والا، نرم، اور ہم تم سے کرم کی امید رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر سن لو کہ جو تم نے میرے ساتھ کیا میں نے سب کچھ تمہیں معاف کیا. یہ ظرف کی بات ہے. مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی، جب دشمن پہ گرفت ہو اور دشمن مغلوب ہو چکا ہو تو اس کو پھر چھوڑنا، معاف کر دینا، یہ بہت بڑی صفت ہے جو نبیوں کی صفت ہے. یہ اللہ نے اپنے حبیب کو مزاج دیا تھا. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں اور بیوی سے زیادہ آدمی کے رازوں کو کوئی نہیں جانتا، بیوی سے زیادہ انسان کی تنہائی کو کوئی نہیں جانتا، اسی لیے وہ آپ کی خوبیاں بیان کرتی ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو تعلیم آپ پیش کرتے تھے، جو آپ لوگوں سے کہتے تھے، خود اس کی تصویر بنتے تھے، پہلے خود نمونہ بن کے بتاتے تھے لوگوں کو. یہ نہیں ہے کہ آپ کا واز مسجد نبوی میں اور ہوتا اور گھر میں جا کے کچھ اور ہوتا. آپ کی جلوت و خلوت، آپ کا ظاہر و باطن ایک طرح برابر ہوتا اور پہلے اس کی عملی تصویر بن کر قرآن کی لوگوں کے سامنے آتے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ خود غربت میں زندگی گزارتے اور صحابہ کے لیے فراوانی کی دعا کرتے اور امت کے لیے کہتے یا اللہ میری امت پہ قحط کا عذاب نہ آئے. اور جب دنیا سے گئے تو آپ کے گھر کی حالت چند تلواریں اور 2 کھالیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا اور پھٹا ہوا مشکیزہ، اس کے بغیر کیا تھا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی روزی تنگ کر دی تھی، نہیں، آپ نے خود اپنے لیے ان حالات کی
تجویز کیا تھا، یا اللہ جب تک تو مجھے رکھے مسکین بنا کے رکھنا، جب مجھے موت آئے تو میں مسکین ہوں، اور جب قیامت کے دن تو مجھے اٹھائے تو مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ یہ آپ کی دعا ہوتی تھی۔ اور جب آپ مسجد میں آتے تو کئی حلقے لگے ہوتے، علم کا حلقہ، ذکر کا حلقہ، غربائے مہاجرین کا حلقہ۔ آپ ایسے دیکھتے اور جا کر مہاجرین ان فقراء کے بیچ میں بیٹھ جاتے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، جنہیں اصحاب صفہ بھی کہتے ہیں۔ آپ ان کی مجلس میں چلے جاتے تاکہ ان کی دل جوئی ہو، انہیں اپنے فقر کی مصیبت بھول جائے، انہیں اپنی دیس کی جدائی بھول جائے۔ جو مکے سے لوگ مدینے آئے تھے، یہ دیس بدیس ہو چکے تھے، اور دیس کی یاد اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آدمی کو ہر آسانی بلا کے رکھ دیتی ہے۔ یہ لوگ دیس چھوڑ کے گئے تھے، تو اس لیے آپ غرباء کی دلجوئی فرماتے، اور ان کے اگر کوئی غریب آدمی دعوت دیتا، آپ اس کی دعوت پہ پہنچتے اور ان کی دلجوئی کرتے، اور آپ جب مجلس میں ہوتے تو آپ برابر یکساں اہمیت ہر ایک کو دیتے۔ یہ نہیں کرتے تھے کہ اگر رؤسائے قریش بیٹھے ہیں تو انہی سے مخاطب ہوتے رہتے، یا مالدار یا بڑے حسب و نسب کے لوگ، نہیں، آپ کی مجلس بھری ہوتی اور آپ ہر ایک کی طرف متوجہ ہوتے، تاکہ کوئی صحابی یہ نہ سمجھے کہ میں کمزور تھا۔ آپ یکساں عزت دیتے، اور پھر آپ کی مجلس میں کسی کی توہین نہیں ہوتی تھی۔ آپ مجلس میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، آپ کی مجلس میں لوگوں کی عزتوں کا دفاع کیا جاتا تھا۔ آپ کی مجلسوں میں لوگوں کی حرمتیں پامال نہیں ہوتی تھی، آپ کی مجلسوں میں لوگوں کو عزت دی جاتی تھی۔ جب آپ کبھی کسی کا عیب دیکھتے، کوئی خرابی دیکھتے کسی میں، تو آپ اس کا نام لے کر نہیں ٹوکتے تھے، آپ ممبر پہ چڑھ جاتے اور فرماتے بھائی یہ خامی تم میں ہے، اس کو دور کر لو۔ کوئی کسی کا آپ نام نہیں لیتے تھے، آپ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، آپ کسی کا عیب نہیں تلاش کرتے تھے، آپ کسی آدمی کی ذاتی زندگی میں ٹو نہیں لگاتے تھے، آپ تجسس نہیں کرتے تھے، آپ ذاتی معاملات میں جھانکتے نہیں تھے، آپ کسی کو آر نہیں دلاتے تھے اور کسی کو تانا نہیں دیتے تھے، کسی کے کالے رنگ پر یا چھوٹے قد پر۔ چھوٹے قد کا ہونا عیب ہے نا، اور بڑے قد کا ہونا بھی عیب ہے۔ آپ کسی لمبے قد کے آدمی کو دیکھتے یا چھوٹے قد کے آدمی کو دیکھتے تو آپ انہیں آر نہ دلاتے، آپ انہیں تانا نہ دیتے، اور کبھی کسی کی نقل نہ اتارتے، کبھی آپ کسی کی نقل نہ اتارتے، اور ہر حال میں ہر آدمی کو عزت دیتے، اور اگر کوئی شخص آپ کے کان میں بات کرنا چاہتا تو آپ اپنی گردن کو اس کی طرف جھکا دیتے، اور جب تک وہ اپنی بات کو مکمل نہ کر لیتا آپ اپنی گردن کو سیدھا نہ کرتے، اور اگر اس کی بات موافق ہوتی آپ اس کو وال فرماتے، اگر ناموافق ہوتی تو آپ چہرہ سیدھا کر لیتے اور اسے تانے نہ دیتے کہ تم نے کیا کہا،
یہ بات کرنے کی تھی جو تو نے میرے ساتھ کی ہے؟ تجھے تمیز نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ایسے نہ کہتے، بلکہ خاموشی اختیار فرماتے، اور آپ سلام لیتے لوگوں سے، اور ہاتھ پکڑ لیتا دوسرا آدمی محبت و عقیدت کی وجہ سے، آپ اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہ کھینچتے جب تک وہ چھوڑ نہ دیتا، ساری مصروفیات کے باوجود آپ سلام لیتے، سلام کہنے میں آپ پہل کرتے۔ اور اس سے آگے سنیے، آپ نے منع کر دیا کہ بھئی میرے سامنے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ آپ کے اخلاق کی بلندیوں کی طرف تو بڑھے، کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں جن کے اخلاق یہ تھے کہ بھئی کوئی میرے سامنے کسی کی غیبت نہ کرے۔ آپ غیبت سننا بھی ناپسند کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں میرا اچھا گمان ہو اور کسی کی غیبت کرنے سے اس کے متعلق میرا گمان بدل جائے، اور آپ اپنی بکری کا دودھ خود دھو لیتے، ازواج مطہرات کے ساتھ مل کر گھر کا کام کرتے، جوتا ٹوٹ جاتا تو خود ٹانک لیتے، اور اگر کسی مجاہد کے گھر میں کوئی مرد نہ ہوتا تو اس کے گھر میں جا کر اس کی بکری کا دھو کر دودھ اس کو دے کے آتے، اور طبیعت مبارک پر لطف طبع لطیف طبیعت کے باوجود کوئی ناگوار منظر دیکھتے تو آپ کچھ نہ کہتے، درگزر کرتے، بردباری کا ثبوت دیتے، آپ تنگ دل نہ ہوتے، بھیڑ یا مجمع کو دیکھ کر نہ گھبراتے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے، اور احسان کرنے والوں کی قدر شناسی کرتے۔ آپ نے کبھی کسی کی احسان فراموشی نہیں کی، جس نے جتنا کام کیا حضور نے اسے اتنی عزت دی، اور آپ فرمایا کرتے بھائی میرے اور اللہ کے نزدیک بڑا آدمی وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور حضور نے ابھی دعوی نبوت پہ فائز نہیں ہوئے تھے، جب کسی گلی میں مجھے ملتے تو میری طرف دیکھ کر حضور مسکراتے، ذرا غور کرنا، میری طرف دیکھ کر مسکراتے، اور میں غور کرتا کہ یہ عبد المطلب کے پوتے، یہ ایک شرف تھا، عبداللہ کے بیٹے، سردار کے بیٹے، سردار کے پوتے، سردار کے پڑپوتے، اور یہ مجھے مسکرا کے ملتے ہیں۔ عرب میں تو یہ رواج نہیں کہ کوئی آقا اپنے غلام سے ہنس کے ملے۔ حضرت بلال خود کہتے ہیں ہماری حالت تو یہ تھی کہ ہمارے سردار کعبے میں اپنا اپنا فرش بچھا لیتے اور اس پہ تکیہ لگا کر ٹیک لگا لیتے، اور ہم دور بیٹھ کر انتظار کرتے رہتے کب ہمارا آقا حکم دے اور اس کا کام کر کے آئے۔ ہم تو اپنے سرداروں کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اس چیز نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سامنے نبی بن کر آئے تو میرا دل حضور کی طرف کھینچا چلا آیا، آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے، آپ کے اس پیار کی وجہ سے، آپ کی اس محبت کی وجہ سے۔ اور پھر آپ کے لیے مسجد میں کوئی مقرر جگہ نہیں تھی، کوئی خاص جگہ نہیں تھی، آپ کے لیے کوئی مسند نہیں لگی تھی۔ مسجد میں آتے، جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے۔ آپ کی طبیعت میں کوئی امتیاز نہیں تھا،
کوئی امتیاز نہیں تھا کہ بھائی میں باوجود اس کے کہ اللہ نے نبیوں کا سردار بنایا، اس کے باوجود آپ کی طبیعت میں کبھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹے ہیں۔ ایک دن آپ نے فرمایا لوگو انا سید الانبیاء، انا سید الانبیاء، میں نبیوں کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن مجھے اس پہ فخر نہیں ہے، وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرٌ، سب سے پہلے قیامت کے دن میری قبر پھٹے گی اور میں نکلوں گا اللہ کے سامنے، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، 1,24,000 نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن ولا فخر، مجھے اس پر بھی فخر، اور سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ جب تک میں جنت میں نہ چلا جاؤں جنت انسانوں پہ حرام ہوگی، لیکن ولا فخر، مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ اور اگر مجھے فخر ہے، علی جدو فخری، محمد کو اپنی عاجزی پر فخر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو میری طبیعت میں اللہ نے عاجزی رکھی ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ ایک دن صحابہ کا ایک قافلہ نکلا، راستے میں کھانے پکانے کا وقت آیا، ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کو میں ذبح کرتا ہوں۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کھال میں اتارتا ہوں۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ، اس کو پکانے کا کام میں کرتا ہوں۔ ایک شخص نے یہ تینوں کام کہہ دیے، ایک شخص نے، آپ نے فرمایا اچھا بھائی، تم بکری کو ذبح کرو، تم اسے پکاؤ گے، تو کھال اتارے گا، اور میں تمہارے لیے لکڑیاں جنگل سے لے کے آتا ہوں۔ صحابہ گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام بھی تو ہم کر دیں گے، آپ کی جگہ پر یہ کام بھی ہم کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے ہم سفروں میں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کروں۔ آپ اٹھے، جنگل کی طرف گئے، لکڑیاں کاٹی، گٹھا بنایا، کندھے پہ لائے اور لا کر رکھ دیا، یہ ہے میرا حصہ اس محنت میں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کے کیسے جاتے؟ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کے کیسے جاتے؟ سیدہ خدیجہ کہتی ہیں جب وحی لے کر آئے، جبریل کو دیکھا، چادر لے کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غمگین نہ ہوں، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، آپ مسکینوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں، اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور مصیبت میں پھنسے ہوئے انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ بھلا ایسے آدمی کو اللہ تنہا چھوڑتا ہے؟ جو مصیبت میں غیروں کے کام آئے، اللہ اس کی مصیبت میں کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑ۔ اور اسی لیے حالی نے یہ بڑے پیارے جملے اس موقع پر کہے تھے، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا وہ ساتھ لایا، مسح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہی عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، بس ایک کان میں پلٹ دی اس کی کایا،
رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ آبا کا۔ آپ کے ان کمالات کی وجہ سے ادھر فارس سے سلمان آ رہا ہے، روم سے صہیب آ رہا ہے، یہ بلال حبشے سے آ رہا ہے، اور یمن اور شام کے لوگ سمٹ سمٹ کر مدینے میں رہائش پذیر ہو رہے ہیں، صرف جو بھی حضور کو دیکھتا پھر واپس نہ جاتا۔ اور یہی بات اللہ نے اپنی کتاب حمید میں دہرائی کہ اے میرے حبیب، ہم نے تیرے اخلاق بلند کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تیرے دشمن بھی تیرے دوست ٹھہرے۔ اور کوئی تاریخ اسلام معذور ہے اس بات سے کہ کوئی شخص حضور کی ترش روئی سے پریشان ہو کر مدینہ چھوڑ کے گیا ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ میرے اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں، تکبر کا شائبہ تک نہیں، تکبر کا شائبہ تک آپ کے مزاج میں نہیں کہ میں بڑا ہوں باقی سب چھوٹے ہیں۔ اور حال یہ تھا کہ جب کہیں جاتے صحابہ کو آگے چلاتے اور خود پیچھے چلتے، اور مدینے کے بازاروں میں کوئی چیزیں گری پڑی ہوتی تو اٹھا کر گھروں میں پھینک دیتے، کیونکہ قافلے کے آگے چلنا یہ بھی ایک مزاج کی خرابی ہوتی ہے۔ اور آپ پیچھے چلتے اور سخی اتنے کہ گویا تیز ہوا چل رہی ہے آپ کی سخاوت کی، اور کبھی مانگنے والے کو نہ نہیں کی۔ اگرچہ کاشانہ نبوت وہاں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا، اس کے باوجود کبھی سائل کو آپ نے نہ نہیں کی۔ اور بہادر اتنے کہ رات کی تاریکی میں پتہ چلا کہ مدینے کے باہر کوئی شورش ہو چکی ہے، کوئی یورش ہو چکی ہے۔ صحابہ نکلے، جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا بھائی فکر نہ کرو، میں چکر لگا کے آیا ہوں، مدینے کے باہر کوئی خرابی نہیں ہے۔ تنہا گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کر نکل جاتے، اور حنین کا میدان گواہ ہے، جب بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں پھسل گئے تو تنہا اللہ کے نبی میدان میں رہ گئے، تنہا میدان میں رہ گئے، اور کہنے لگے کفر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر، انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی بھی ہوں اور عبد المطلب کا پوتا بھی ہوں، ساری دنیا چھوڑ کے چلا جائے میں کبھی میدان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب کبھی جنگ میں بڑی بھیڑ زیادہ ہو جاتی تو ہم حضور کے آگے پناہ لیتے، آپ لشکر کے مخالف کے زیادہ قریب ہوتے۔ آپ کی جود و سخا، آپ کی بہادری، آپ کی عاجزی، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات ایسے ہیں کہ جو نمونہ بن کے قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ انسانیت کے لیے کر دی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ان اخلاق کو پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔